السلام علیکم. میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان دو کون سی اہم چیزیں جو ہے بھولا ہوا ہے. سب سے اہم چیز جو ہے ایک تو اللہ ہے جس کو وہ بھولا ہوا ہے، دوسرے ہے موت. اللہ کے بارے میں ایک دوسرے اس میں ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. پہلے تو ہم موت کے بارے میں ذکر کریں گے. پورا قصہ سناتا ہوں میں کہ موت کے بارے میں کیسے لوگ خیالات میں رہتے ہیں. موت کیا ہے؟ انسان کی ولادت کے ساتھ ہی موت کا بھی میسج آیا تھا، کیونکہ جو پیدا ہوا وہ مرنے والا ہے. مگر ہم جیسے جیسے ہوش سنبھالتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے یہ صرف دوسروں کو آنے والی ہے. ہم تو ابھی زندہ رہیں گے کم از کم مریں گے بھی تو جب مریں گے جب لوگ دوسرے جب مر رہے ہیں. کوئی 60 کو دیکھ رہے ہیں ہم تو بولتے ہیں ہم 60 برس کے بعد جائیں گے. کسی کو دیکھ رہے ہیں 80 کا تو ہم 80 کے بعد جائیں گے. یا کسی کو، یعنی ہم لمبی عمریں دیکھ کے ہم ان لمبی عمروں کے وجہ سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم وہ عمر تک کم از کم جائیں گے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں جس آفس میں تھا، آج سے تقریباً 25-27 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں ایک ڈپٹی اکاؤنٹنٹ تھا. وہ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ صحت مند بھی تھا، اونچا پورا بھی تھا، اور اس کو ہمارا کیا تھا، میرا آفس کے سب آرڈینیٹ بھی جو رہتے تھے ان سے ایک دوستانہ ٹائپ رہتا تھا. صبح ہم آفس میں جانے کے بعد پہلے ہماری ٹی وغیرہ ہوتی تھی، چائے ہوتی تھی. جب چائے ہوتی ہماری اور بات چیت ہنسی مذاق ہوتے تو اس کو ایک معلوم تھا کہ مجھے ڈائبٹکس ہے. میرے کو ڈائبٹکس 30 سال سے زیادہ ہو گئے جب سے، یعنی اس وقت بھی میرے کو آفس میں جب تھا 1990 سے مجھے ڈائبٹکس ہے. اور یہ 13-14 کا واقعہ ہے. نئے وقت تو زیادہ لوگ سمجھتے کہ ڈائبٹیز بہت ڈینجرس چیز ہے. اب ہمارا جب ہنسی مذاق ہوتی تو اس جو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ تھا، شندے نام کا تھا، وہ کیا بولتا تھا کہ بھئی صاحب آپ کا جو تو آپ میرے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کو کیا ہے، ڈائبٹیز ہے. میں تو صحت مند ہوں. میں اس کے جب یہ بولنے پہ میں یہ بولتا تھا کہ یہ تیرے بولنے سے میں تیرے کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ میں تیرے بعد مروں، چاہے 1 گھنٹے بعد کیوں نہیں، تو پہلے تو مرے گا. سب یہ ہنسی مذاق ہمارا چلتے رہتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ میرے پاس آیا اور وہ 25 سال کی اس کی شادی کی سالگرہ منا رہا تھا. وہ بولے مجھے جو ہے تو گوا جانا ہے صاحب، اور میرے کو 6 دن کی رخصت. میں اسی وقت میرے منہ سے نکلا ہے مت جا، مر جائے گا، میں تیرے کو رخصت نہیں دیتا ہوں. بولے بغیر رخصت کے میں جاتا ہوں. اب وہ جانے کی تیاری کر. اس سے قبل جب ہماری زندگی اور موت کا چرچا ہوتا تو وہ یہ بتاتا تھا کہ میرے خاندان میں کوئی آدمی جو ہے تو 80-90 ایسے برس کے سب لوگ ہیں. ایک وقت مجھے گھر پر بھی لے کے گیا. گھر پہ بتایا یہ میرے چچا، میرے باوا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں. کوئی جو ہے تو جتنے رشتہ دار ہیں بڑے بڈھوں کو بتا کے بولا کہ دیکھو یہ تو میں کیسا مروں گا، میں تو مر ہی نہیں سکتا، اتنے سب کے جیسی میں بھی یہ عمر پائیں گا. مطلب یہ سب کچھ ہے مگر تو تیری زندگی گارنٹی مت دے، تو نہیں بس رہ سکتا. جب تک اللہ چاہے گا جبھی تک تو زندہ رہے. نہیں ایسی ہماری بحث ہوتی تھی. خیر، تو انہیں جو 25 سالگرہ کے لیے گوا جانے کی بات کیا. میں نے بولا مت جا، مر جائے گا. یعنی بولے میں تو بغیر لیو کے چلا جاؤں گا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خیر رخصت رکھ کر چلا گیا. تو اس کی بیوی، اس کا سالی کا شوہر اور یہ سب جو ہے تو گوا گئے. وہاں مزے کرے. 5-6 دن کے بعد جب لوٹ رہے تھے تو سورج کا نظارہ دیکھنے وہ سمندر کے کنارے گئے. رات کے وقت گئے تھے، شام میں تو لوگوں نے بولے نہیں یہ ڈینجر ہے، صبح میں آئے. صبح میں جب گئے ہو اور جب سورج نکل رہا تھا اس کی فوٹوگرافی کر رہے تھے. کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ اتنے نزدیک آئے، سمندر کے نزدیک تھے وہ، اور ایک ایسی لاٹ ہے کہ فوٹو لینے والا، فوٹو دینے والا اور ایک ایسے 3 آدمی، یعنی وہ خود جو شندے تھا، وہ اس کی بیوی
اور اس کا جو ہے تو ایک سالہ اس کا ساڑو، ایسے جو تو 3 آدمی پانی کی لہروں میں بہہ گئے، اور ان کو ہیلی کاپٹر سے نکال کے جو تو پانی میں سے لانا پڑا، اور لاش جب آئی تو سب کچھ سڑ چکی تھی۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے تو موت کو اتنا دور سمجھتے ہیں، وہ صرف اس امید پہ کہ وہ ہمارے خاندان کے وہ لوگ اتنے لمبی عمر تھے۔ اب اسی وجہ سے میں اس کو کہتا تھا، لوگوں نے میرے سے پوچھنے لگ گئے کہ بھئی آپ کیسا اس کو بولتے تھے کہ مر جائے گا؟ میں یہ بولتا تھا کہ جو زندگی کا ایسا دعویٰ کرے اس کی موت کا تو آپ سمجھ لیجیے کہ میسیج اس کو آ گیا۔ ہاں، اللہ ایسا، کیونکہ زندگی کے اوقات اللہ نے ہر ایک کے الگ الگ مقرر کیے ہیں۔ ہم کو موت جو کہ بالکل آپ کو میسیج پیدا ہوتی دیتی ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ میں ایک یہ واقعے کے بعد میں وہ دعا بتاؤں گا جو کہ میں ہر اس کے بعد ہے، وہ دعا کب پڑھتا ہوں؟ صبح فجر کے بعد، جو ہمارے امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام ہیں، انہوں نے ایک دعاؤں کی کتاب کی ہے، اس کو کہتے ہیں صحیفہ کاملہ، اس میں کی 40ویں نمبر کی دعا ہے، میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ اب دعا یوں ہے، دیکھیے وہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں طویل یعنی لمبی لمبی امیدوں سے بچائے رکھ، اور پرخلوص اعمال کے بجا لانے سے دامن امید کو کوتا کر دے، تاکہ ہم ایک گھڑی کے بعد دوسری سانس کے آنے اور ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے اٹھنے کی آس نہ رکھیں۔ ہمیں فریب آرزو اور فتنہ امید سے محفوظ و معمون رکھو، اور موت کو ہمارا نصب العین قرار دے، اور کسی دن ہمیں اس کی یاد سے خالی نہ رہنے دے، اور نیک اعمال میں سے ہمیں ایسے عمل خیر کی توفیق دے جس کے ہوتے ہوئے ہم تیری جانب بازگشت میں یعنی تیرے جانے میں دیری محسوس کریں، اور جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہوں، اس حد تک کہ موت ہمارے انس کی منزل ہو جائے، محبت کی منزل ہو جائے جس سے ہم جی لگائیں، اور الفت کی جگہ بن جائے جس کے ہم مشتاق ہوں، اور ایسی عزیز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کریں۔ جب تو اسے ہم پر وارد کرے یعنی ہم پہ آ جائے اور ہم پر لا اتارے، تو اس کی ملاقات کے ذریعے ہمیں سعادت مند بنانا، یعنی ہم کو خوشی منانی، اور جب وہ آئے تو ہمیں اس سے مانوس کرنا، اور اس کی مہمانی سے ہمیں بدبخت نہ قرار دینا، اور اس کی ملاقات سے ہم کو رسوا نہ کرنا۔ یہ ایک مہمان کی جیسے ہم کو اس کو ریسیو کرنا ہے موت کو، اور اسے اپنی مغفرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اور رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کلید قرار دے، یعنی رحمت کی کنجیوں میں سے، اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں، گمراہ نہ ہوں، فرما بردار ہوں، اور موت سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، توبہ گزار ہوں، خطا کار اور گناہ پر اصرار کرنے والے نہ ہوں، اے نیککاروں کے اجر و ثواب کا ذمہ لینے والے، اور بد کرداروں کے عمل و کردار کی اصلاح کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے جو تو موت کا جو ہے آپ مقابلہ کریں، موت آئے تو آپ اپنے تو آج موت کو اگر آپ ویلکم کرنا ہے تو آج سے اپنے کردار کو بلند بنائیے، اور بلند کردار انسان کبھی موت سے ڈرتا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔